السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج سورۃ البقرہ کی آیت 16 پڑھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلی آیت جو ہے وہ اس کا اختتام یہ ہوا تھا کہ وہ یعنی جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کی طرح ایمان لائے ہوئے ہیں، اور جب ان سے علیحدہ ہوتے ہیں اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں اور اپنی خلوت میں ہوتے ہیں اور اپنے شیاطین کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو ہم مذاق کر رہے تھے۔ تو اللہ پاک نے پھر ان کو کہا کہ ان کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ بھی ان کے ساتھ ایسا مذاق کرتا ہے۔ اللہ کا مذاق ان انسانوں جیسا مذاق نہیں ہے، نہ یہ اللہ کی ذات کو یہ شایان شاں ہے۔ یعنی وہ اس میں جو ہے جو اس گمراہی میں جو اس میں وہ غرق ہوئے میں جو جس گمراہی میں وہ غرق ہیں، جن گناہوں میں وہ غرق ہیں، ان میں اس کو جو ہے نا اس میں ان کو وسعت دے دی، اس میں اس کو اور ڈھیل دے دی کہ وہ اس میں وہ بھٹکتے رہیں پھرتے رہیں، اور وہ ان کے لیے جو ہے کوئی راہ نجات نہ ہو۔ یہ یعنی پھر اللہ کا مذاق اس طرح کا مذاق ہے ان کے ساتھ۔ اب یہ اگلی آیت 16 جو ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اب یہ اولئک الذین اولئک یعنی وہ لوگ، جمع میں وہ سب لوگ، کون؟ الذین وہ جو، اشترو جنہوں نے، اشترو یہ ہے کہ یعنی خرید و فروخت، سودے بازی، سودا کرنا۔ یعنی یہ بعض جگہ یہ تھوڑی سی گرامر کی پابندیاں ہیں، اس لحاظ سے اس میں تو ابھی ہم نہیں جا رہے۔ یعنی یہ خریدنے کے معنوں میں بھی یہی لفظ اسی کا مادہ استعمال ہوگا، شین را اور یا، اور خریدنے میں بھی اور بیچنے میں بھی۔ تو جیسے ہم اس وقت تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی بچپن میں، میں یہ اپنی بات کر رہا ہوں، میں یہ دیکھتا تھا کتابوں کے پیچھے لکھا ہوا تھا مشتری ہوشیار باش۔ یار سمجھ نہیں آتی تھی یہ مشتری مطلب کیا ہے۔ ایسے تو ہمارے اس میں تو علم میں اتنا ہی تھا کہ یہ ایک سیارہ ہے، اس کو کہتے ہیں مشتری۔ یہاں کیوں لکھا ہوتا ہے؟ نہ سمجھ آیا، نہ کسی نے سمجھایا، اور نہ ہی ہمیں بھی کچھ پوچھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ یعنی مشتری یعنی جو یہ خرید رہا ہے، مشتری ہوشیار باش، وہ یہ اٹینشن ہوشیار ہو جائے اس بات سے کہ وہ صحیح چیز خرید رہا ہے، کوئی دو نمبری تو نہیں ہے۔ یعنی اس کے لیے کوئی ایک جملہ آگے لکھا ہوتا تھا، مشتری ہوشیار باش، تو یعنی خریدنے والا۔ تو اشترو جو ہے نا یہ بھی ایسے ہی ہے، یعنی وہ جو سودا کرنا اور بزنس کرنا۔ تو یہاں پر جو ہے ہمیں آیت کے جو جملہ ہے آگے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر اس کے معنی ہوں گے خریدنے کے۔ الذین ان لوگوں نے، اشترو جو خریدی، الضلالہ گمراہی، یعنی گمراہی انہوں نے خریدی، بالہدی تجارت کے بدلے میں، ساتھ تجارت کے، با کو اگر ہم عہدہ کریں زیر کے ساتھ ہے یہ بے، اور الہدا ساتھ ہدایت۔ یعنی انہوں نے، اللہ پاک بتا رہا ہے کہ انہوں نے پھر یہ سودا کیا
کہ ان کے یعنی ایسے ہی ہے نا کہ جیسے میرے پاس ہیں پیسے ہیں اور میں ایک چیز خرید رہا ہوں، تو اب میرے پاس پیسے تھے، وہ میں نے پیسے دیے اور وہ چیز خرید لی، یا میرے پاس کوئی ایک موبائل تھا، موبائل میں نے دے کر ایک اور موبائل لے لیا، یا اس کے بدلے میں نے کوئی اور چیز لے لی، تو یعنی ایک چیز دی اور ایک چیز لی۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان کا اللہ پاک کیا بتا رہا ہے کہ ان کے پاس تو ہدایت ان کے پاس تھی، یعنی ہمارے سامنے ہمارے ہاتھوں میں یہ ہدایت ہے، چونکہ وقت کا نبی ان میں موجود ہے، ہدایت نامہ آ چکا، اور یعنی کہ ان کے پاس ہے۔ اب ان کے پاس یہ کفار کے لیے نہیں، یہ منافقین کے لیے ہو رہا ہے، کہ یعنی ان کے پاس تو یہ پہنچ چکی تھی بات، جس کی انہوں نے قدر ہی نہیں کی، جس کو وہ سمجھے ہی نہیں کہ ہمارے پاس کتنی بڑی چیز آ گئی، کتنا بڑا یہ اللہ پاک کا انعام آ گیا، تو اس کو انہوں نے سنبھالا ہی نہیں۔ نہ صرف سنبھالتے بلکہ وہ تو اس سے مذاق کر رہے ہیں، اس سے ٹھٹا کر رہے ہیں، اس سے کہہ لگا رہے ہیں، یعنی اس کا اللہ معاف کرے کہ کتنی جو ہے نا وہ گناہ والی یہ باتیں ہیں کہ وقت کا نبی موجود ہو اور ان کے درمیان میں بیٹھ کر یہ اس طرح کی یہ جو ہے نا گھل مل جائیں اور یہ سب کچھ کریں، اور علیحدہ ہو کر وہ کہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں بھائی، ان کے ساتھ ہم کہاں ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ تو یہ بہت بڑے نقصان کا سودا تھا۔ وہ اللہ پاک نے یہاں پر اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے پاس تو ہدایت موجود تھی، انہوں نے ہدایت دے کر خریدا کیا؟ گمراہی۔ اب یہ ہمیں تو پتہ چل رہا ہے، یہ آیت تو آ گئی، لیکن ہے کہ یہ آیت جیسے میں نے پچھلے آیتوں میں کہا کہ یہ آیتیں وہ بھی تو سن رہے تھے، انہیں نہیں، یعنی ایسی ایک مہر لگی ہوئی تھی کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو، کہاں ہم جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے باتیں کر رہے ہیں، ہمارے لیے کتنا نقصان دہ، یعنی پھر بھی اللہ پاک ان کو ایک موقع دے رہے ہیں سنبھلنے کا، کہ آپ جو ہے یہ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، آپ کے پاس ہدایت ہے، ہدایت دے کر آپ گمراہی خرید رہے ہیں، یعنی ان ساری حرکتیں جو آپ کر رہے ہیں، یعنی مذاق اڑانا اور جو ہے نا اس سے دور جانا، اور جو ہے نا یہ کہنا کہ ہم جو ہے نا اصلاح کر رہے تھے، کبھی کہہ رہے ہیں ہم مذاق کر رہے تھے، کبھی کیا باتیں کر رہے ہیں، ادھر کی بات ادھر پہنچا رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ باتیں ہو رہی کہ ان کے پاس ہدایت ہوتے ہوئے جو ہے یہ کس قدر جو ہے وہ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، کہ اس کے بدلے میں خرید کے آ رہے ہیں گمراہی۔ فما ربحت تجارتہم، پس ما نہیں، ربحت، ربحا، منافع بخش، منافع، تجارتہم، ان کی تجارت، یعنی پس ان کی یہ تجارت ان کے لیے منافع بخش نہیں ہے، یہ بھی بتا دیا کہ یہ انہوں نے یہ سودا خرید تو لیا، لیکن نہیں کہ اس کے باوجود یہ ہے کہ وہ ان کے لیے یہ فائدہ مند نہیں ہوگا، منافع بخش بھی نہیں ہوگا، یعنی کوئی بھی بندہ سودا خریدتا ہے تو اس کے لیے اس میں وہ اس صورت میں کہ یار یہ میں نے ایک اچھی چیز خرید لی ہے، اب اس سے جو ہے نا میں پھلوں گا پھولوں گا، یا اس سے میں فائدہ اٹھاؤں گا، اور وہ اس فائدے کا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم نے گمراہی انہوں نے جو خرید لی ہے، اس سے ان کو فائدہ بھی نہیں پہنچنے والا، گھاٹے کا سودا کیا ہے انہوں نے۔ وما کانو مہتدین، اور نہیں تھے وہ ہدایت پر آنے والے وہ تھے ہی نہیں، ہدایت یافتہ وہ تھے ہی نہیں، یعنی یہ آپ یہ دیکھیں کہ اس سارے عمل میں اتنا انہوں نے جو یہ عمل کیا، آگے اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک آ رہی ہے اس میں ان کا پھر جو ہے ان کا ایک انجام بھی آگے آتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ اب اگلی 2 آیتیں ہی رہ گئی ہیں، انشاءاللہ وہ کوشش کریں گے کہ ایک ساتھ ہو جائے، یا پھر کوشش میں کروں گا، کیونکہ وہ بات اتنی ہوتی ہے کہ ذرا جتنا بھی مختصر میں کروں، تو یعنی آفرین ہے ان پر، ان لوگوں پر کہ جو یہ جن کو یہ
جانتے بوجھتے اللہ کی جو سمجھ دی ہوئی ہے، دیکھیں اللہ، یہ بھی وہ سوچنے والی بات ہے کہ اللہ پاک نے ان کو اس کے باوجود جو ہے وہ کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، نہ ان کو کھانے کی کوئی تنگی ہو رہی ہے ایسے لوگوں کو، نہ اس وقت نہ اب کوئی تنگی نہیں ہے، صحت ان کی سلامت ہے، کان ناک آنکھ آنکھیں، آگے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، بال بچے خاندان گاڑیاں اڑنا، جتنی بھی عیاشی اور جتنی بھی نعمتیں سب ان کو ملی ہوئی ہیں اس وقت بھی اور اب بھی، لیکن یہ کہ اس کے باوجود ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ یہ ہمیں دینے والا کون ہے، یہ کس کی جو ہے نا اتنی پیدا کردہ چیزیں ہم یہ مفت میں استعمال کر رہے ہیں، یہ ہم خوبصورت مناظر دیکھ رہے ہیں، یا ہم ہوا لے رہے ہیں، یا آکسیجن ہمیں مل رہی ہے، صاف پانی ہمیں مل رہا ہے پینے کو، یعنی بغیر فلٹر کیے ہوئے بھی ہمیں ایک ایسا بھی نظام ہے، چشمے کا پانی لیں آپ دیکھیں کہ وہ صاف شفاف اور کتنا میٹھا ہے، کون سا فلٹریشن پلانٹ وہاں پر لگا ہوا ہے، کتنی نعمتیں ہیں ہر دور میں یہ پہلے بھی تھیں، درمیان میں بھی تھیں، ابھی بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گی، لیکن ایک یہ آزمائش کے ساتھ رہیں گی، ہر ہر وقت جو ہے یہ اس بات کو آزمایا جائے گا کہ یہ اب یہ کیا کرتے ہیں، تو اس ساری چیزوں کے باوجود جو ہے، اور اوپر سے یہ ہے کہ ہدایت نامہ بھی آ جائے ان کے بارے اس قوم کے لیے، اس انسان کے لیے، اس انسانیت کے لیے کہ کس میں کامیابی ہے، اور ذرا سی بس اتنی سی بات ماننی تھی کہ ہم جو ہے ہم ایمان لے کر آ گئے اس اللہ پر جس اور اس نبی پر جس کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود تھا، اب وہ آ گیا، اب اس میں کون سی ایسی بات تھی، یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو ایک ہی ہیں جس کو یہ خود مانتے ہیں، بھئی بنی اسرائیل جو ہے یہ ان کو نہیں مانتا، کیوں نہیں مانتا، یہ اسرائیل کس کا لقب ہے، یعقوب علیہ السلام کا، اسرائیلی کہلا رہے ہیں، ان کی اولاد ہم کہلا رہے ہیں، یعقوب اولاد یعقوب میں سے ہیں جی ہم، تو اولاد یعقوب میں سے جو ہے اتنے نبی آئے تھے، یہ نبی جو ہے اس میں کیوں آیا، بنو اسماعیل سے کیسے آ گیا، اب بتائیں، تو اس کے اوپر اللہ پاک نے اتنا کچھ ان کو سمجھانے کی کوشش کی، طرح طرح سے کی، وعیدیں بتائیں اتاریں، لیکن یہ کہ انہوں نے نہیں ماننا تھا، نہیں مانے، پھر انہوں نے وہ دھتکارے ہوئے رہے، اور اب یہ جو آیات ہیں، یہ آیات جو چل رہی ہیں، تو جیسے میں نے کہا کہ ہم جو ہے نا اس کو ہم مختص کر دیں ان لوگوں کے ساتھ، مخصوص کر دیں کہ جی بس وہ لوگ تھے، اور ہم تو بس پڑھا پڑھایا ختم کر دیا، ختم کیا، تو یعنی یہ کہ اگر صحابہ کرام یا اس دور کے لوگوں نے اس کو فالو کر کے، ان آیات کو فالو کر کے اگر انہوں نے کامیاب ہوئے، اور اللہ پاک نے بتایا کہ اب یہ دیکھ لو یہ کامیاب ہو گئے، تو کیا ہم نے نہیں مرنا، ہم نے نہیں کامیاب ہونا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہم نے کیا جہنم میں جانا ہے، یا ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے، یہ محض ایک کلمہ پڑھ لینا یہ نہیں لے کے جائے گا اعمال، کیونکہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہے نا، کلمہ میں نے ایک دفعہ پڑھا اور 1,00,000 دفعہ میں نے گناہ کر لیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، پتہ نہیں کتنی زندگی اب نہ توبہ کی توفیق ہو رہی ہے، اور نہ جو ہے ندامت ہو رہی ہے، اور وہ موت آ گئی، تو وہ کلمہ کیسے بچا پائے گا مجھے اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا، ان گناہوں کا، ان زیادتیوں کا، ان ظلم و زیادتی کا جو میں نے دوسروں کے ساتھ کی، اور پھر اپنی جانوں کے ساتھ بھی، اپنی جان پر بھی کی، اس کا بھی اکثر یہاں پر ذکر آتا ہے کہ اپنی جانوں کو بھی انہوں نے نقصان پہنچایا، اپنی جانوں کا مطلب یہ ہے کہ سوچتے سمجھتے ہوئے میں نے اس پر عمل ہی نہیں کیا، جانتے بوجھتے میں نے عمل نہیں کیا، اس بات کو سمجھیے کہ یہ ایک ہدایت ہے، یہی حق ہے، اور اس کا مجھے جواب دینا پڑے گا، اور اب جواب میں چونکہ نہیں دے پاؤں گا، لہٰذا جو ہے نا وہ ٹھکانہ بہت برا ہے، اور اس میں یہ سخت سزائیں میری منتظر ہوں گی، تو کتنے سارے باقی سارے کام کر لیے، یہ کام ہم نہ کر پائے تو کتنا بڑا نقصان ہے، ابھی اسی صورت میں ہے کہ ہم اس
کلام کو جو ہے نا، اس اللہ کے کلام کو ہم نے بہت لیا، ناظرہ ہم نے بہت پڑھ لیا. اب ایک ایک آیت پر دل کرتا ہے کہ یہ آیت جو ہے اچھی خاصی اس پر مزید بھی بات کی جائے، لیکن ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ان کے پاس پتہ نہیں وہ ٹائم کس نے لے لیا. وہ کون ہے جس نے ہمارا ٹائم ہی اچک لیا جی ہماری زندگی میں سے. 24 گھنٹے کی زندگی پہلے بھی تھی، 24 گھنٹے کا دن پہلے بھی تھا، 24 گھنٹے کا دن اب بھی ہے، لیکن ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو ٹائم ہم دے رہے ہیں نا، کسی اور کو دے رہے ہیں ہم ٹائم، یہ بات ہے. تو ٹھیک ہے، اس کو ٹائم دیں، لیکن ہے کہ پھر ٹائم ہی نہ ختم ہو جائے نا. اگر یہ وقت ختم ہو گیا، یہ ٹائم ہی ختم ہو گیا، اور وہ وقت آ گیا جس پر جو ہے بس فیصلہ ہی ہے، اور پھر جو ہے نا، نہ توبہ ہے، نہ استغفار ہے، نہ رجوع ہے، نہ ندامت ہے، نہ ندامت ہی شاید رہے، اس کی تلافی کوئی نہیں ہے. پھر وہ نادم ہی کیا ہوگا؟ پھر اس نادم کا ہونے کا کیا فائدہ؟ ندامت تو یہ کہ میں ابھی اپنے غلطیوں پر جو ہے نا، مجھے اپنی غلطیوں پر ندامت ہو، اور میں اس کی طرف پھر دوبارہ رجوع کر لوں. اور وہ تو التواب الرحیم ہے، بہت جلد جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا، اور ایک دم اس کی قدرت اور اس کی رحمت جو ہے وہ فوری طور پر پلٹتی ہے انسان کی طرف دوبارہ، پھر جیسی وہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے. ہمیں تو آیتوں سے یہی مل رہا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے. ہمارا اس پر ایمان ہے کہ ہم توبہ کر کے جو ہے اپنے خطاؤں کا جو ہے نا ازالہ ہم کر سکتے ہیں، اور جو ہے یعنی آئندہ نہ کرنے کا عہد کر کے. تو اللہ پاک اتنی ہمیں ایسی ایک اس طرح کی توفیق دے دے گا، ایسی یعنی ہمارے لیے ایسی ایک کوئی ہمارے لیے ایسی مصروفیت بن جائے گی، کوئی ہم ایسے شغل میں، ایسی چیزوں میں ہم ملوث ہو جائیں گے کہ وہ یعنی گناہ کرنے کے مواقع جو ہے نا وہ بہت کم ہو جائیں گے. یہ اللہ کی توفیق سے ہوگا، لیکن ہے کہ پہلا قدم انسان نے اٹھانا ہے. اس پہلے قدم پر ہی تو ساری جنت ہے. یہ اختیار اللہ پاک نے دے دیا انسانی کو. دیکھ لیں کہ وہ کہیں اگر اب آپ کھڑے ہو نا، اور کہیں آپ کے جانے کا ارادہ ہو، تو ارادتاً آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں، دوسرا جو ہے آپ ارادتاً نہیں اٹھاتے. وہ بائی ڈیفالٹ ایسا ایک سسٹم ہے کہ وہ دوسرا ایک قدم اٹھ گیا، دوسرا قدم اس کے پیچھے خود اٹھتا ہے. نوٹ کر لیں آپ، دوسرا قدم اٹھانے کے لیے آپ کو سوچنا نہیں پڑتا، پہلے قدم کے لیے سوچنا پڑتا ہے. بس اتنا ہی اختیار ہے انسان کے پاس، مختار نہیں ہے وہ. یعنی ایک قدم اٹھایا مختار، اپنی جگہ پر چلے اٹھایا، آگے بڑھنے کے لیے نہیں، اپنی جگہ پر اٹھایا. دوسرا قدم کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا، وہ گر جائے گا. وہ پہلی بات تو ہے کہ وہ اٹھا ہی نہیں سکے گا. بالکل ایسا ہوگا کہ جیسے زمین کے ساتھ وہ بالکل فکس ہوا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے. یہ خود مختاری اس کو کہتے ہیں. یہ خود مختاری نہیں دی ہمیں. اختیاری مضمون سنے نا ہم اسکول کے زمانے میں، ریاضی اختیاری، ریاضی لازمی. یعنی یعنی ہمارے اختیار میں جتنا ہے ہم نے وہ کرنا ہے، اور وہ اختیار اللہ پاک نے دے رکھا ہے ہر انسان کو، اس کے بس میں. اس نے پہلا قدم اٹھانا ہے، پہلے قدم اٹھاتے کے ساتھ ہی اس کے لیے راہیں اگلی آسان ہو جائیں گی، چلنا اس کا آسان ہو جائے گا. سب کام کریں، بزنس کریں، بچوں کو پالیں، سب کچھ کریں، لیکن ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میں نے جانے ہیں، میں بس جانے ہی والا ہوں. تو جاتے جاتے جو ہے وہ میں پیغام خط تو پڑھ لوں. تو یہ سب باتیں جو ہے یہ نہ صرف جو ہے نا ان کے لیے، بلکہ ہمارے اپنے لیے اس میں بہت زیادہ سبق ہے کہ ہم جو ہے نا کہیں ہم گمراہی یعنی کسی ہم گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائیں کسی غفلت کی وجہ سے. اور ہدایت ہمارے پاس ہے، اس کے بدلے میں ہم کسی اور چیز، کچھ اور تو سودا نہیں کر رہے،
کیونکہ وہ سودا وہ بتا رہا ہے کہ اس کو فائدہ نہیں دے گا اور پھر وہ ہدایت یافتہ نہیں کہلائے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ چلتی رہے گی ساری باتیں، اور درمیان میں اور بھی کچھ باتیں جو آ رہی ہوتی ہیں وہ میں نے بجائے اس کے کہ ویڈیو لمبی ہو، میں نے ان کو جو ہے نا تھوڑا تھوڑا تقسیم کر رکھا ہے، اسی لیے آخری 2-4 منٹ میں وہ باتیں ہر آیت کے یہ بات کرتا جا رہا ہوں کہ ایک یاد بھی رہے، مجھے بھی یاد رہے، سب سے پہلے ٹارگٹ تو میں ہوں، مجھے بھی یاد رہے اور میرے ناظرین کو بھی یاد رہے۔ تو جزاک اللہ، آپ نے اتنا وقت دیا، اللہ پاک آپ کے وقت میں تو برکت عطا فرمائے، اور ہم نے جو پڑھا سنا سمجھا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم ایک اچھی بات سمجھ لیں اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ بس میں اس پر ہی کام کر رہا ہوں کہ جو بات کہیں سے سمجھ رہا ہوں، مطلب ایسا نہیں ہے کہ میں جو ہے نا وہ بہت ایک عبور رکھتا ہوں، میں جو ہے نا اس کی ٹرانسلیشن میں اور اس سے میں تھوڑی بہت تیاری ضرور کرتا ہوں، اور کچھ چیزیں جمع کرتا ہوں اپنے ذہن میں، ایک نقشہ بناتا ہوں، اور اس کے ٹرانسلیشن اور میننگ کے ساتھ وہ میں نے اس کے روٹ، وہ ہر مادہ کے، ہر لفظ کے ہر مادہ اور روٹ ورڈ جو ہے وہ لکھ رکھے ہوتے ہیں، کچھ ٹرانسلیشن بھی لکھ رکھی ہوتی ہے، یہ جیسے اشترا وغیرہ اور تجارت اور رابحہ، مطلب یہ تیاری کرنی پڑتی ہے، اور تیاری کرتا ہوں میں، اور کچھ مواد جمع بھی کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہماری گزری خطاؤں کو معاف فرمائے، اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔